ہارون الرشید کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کے بیٹے امین الرشید عباسیوں کے چھٹے خلیفہ بنے۔ امین و مامون دونوں ہی ہم عمر تھے۔ ہارون الرشید نے اپنے بعد امین کو تخت خلافت کا وارث مقرر کیا، لیکن ساتھ ہی مامون کو خراسان اور اس کے علاوہ مشرقی ممالک کا مستقل حاکم بنا کر امین کو وصیت کی کہ مامون کو خراسان کی حکومت سے معزول نہ کرے، اور مامون کو نصیحت کی کہ امین کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ طوس میں جب ہارون الرشید کا انتقال ہوا تو مامون اس وقت مرو میں تھے اور امین بغداد میں۔ طوس میں لشکر ہارون اور موجودہ سرداروں نے امین کی خلافت پر نیابتاً صالح کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان ایام میں ہارون الرشید کی بیوی اور امین کی ماں زبیدہ خاتون شہر رقہ میں موجود تھیں۔ امین نے ان خبروں اور خطوں کے آنے پر جامعہ مسجد میں جا کر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، خلیفہ ہارون الرشید کی وفات کا حال سنایا اور لوگوں سے اپنی بیعت لی۔ ادھر مامون نے جب مرو میں اپنے باپ کے مرنے کی خبر سنی اور امیروں اور سالاروں سے مشورہ طلب کیا۔ فضل بن سہل نے سپہ سالاروں اور سرداروں کو مامون کی جانب مائل کرنے کی کوشش کی، اور بہت سے سرداروں نے وعدہ کیا کہ ہم مامون کی طرف ہیں، لیکن فضل بن ربیعہ مامون کا حامی نہ تھا۔ ہارون کی وفات کے بعد فضل بن ربیعہ کی کوششوں سے بہت سے سردار جو کہ طوس میں موجود تھے امین کی بیعت کر کے بغداد کی جانب روانہ ہوئے۔ حقیقت یہ تھی کہ امین کی ماں ہاشمی تھی اور امین عربوں کی حمایت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ مامون کی ماں ایرانیوں نسل تھی، اس لیے ایرانیوں خراسانی لوگ مامون کے خیرخواہ تھے۔ امین بغداد میں عربوں کے اندر موجود تھے اور مامون اپنے حامیوں یعنی ایرانیوں کے اندر مرو میں موجود تھے۔ مامون نے اہل خراسان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اہل خراسان کا چوتھائی خراج معاف کر دیا اور خراسانی سرداروں سے بہت سے وعدے کیے۔ اگر خلیفہ امین الرشید عقل سے کام لیتے تو شاید حالات قابو میں رہتے، لیکن فضل بن ربیعہ اور دوسرے مشیر امین کے لیے اچھے مشیر ثابت نہ ہوئے، اور امین سے کسی دانائی ہوشیاری کا ظہور نہ ہوا، بلکہ اس نے اپنے کاموں سے بہت جلد لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ ہارون الرشید کے تخت کو سنبھالنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اس نے تخت خلافت پر قدم رکھنے کے ساتھ ہی پہلی غلطی یہ کی کہ اپنے بھائی قاسم کو جزیرے کی حکومت سے معزول کر دیا۔ اسی سال یعنی اپنی خلافت کے ابتدائی ایام میں اس نے فضل بن ربیعہ کے مشورے سے اپنے بیٹے موسیٰ بن امین کو اپنا ولی عہد بنایا۔ یوں امین نے مامون کو خود مخالفت کا موقع دیا۔ جس زمانے میں ہارون الرشید خراسان کو جا رہے تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ تمام لشکر بما ساز و سامان مامون کے پاس رہے گا اور مامون ہی اس کے حقیقی وارث ہیں۔ لیکن فضل بن ربیعہ تمام سامان اور تمام لشکر کو جو کہ وفات ہارون کے وقت طوس میں موجود تھے انہیں لے کر بغداد کی جانب چل پڑا۔ مامون کو جب یہ معلوم ہوا کہ بغداد میں خطبوں سے میرا نام نکال دیا گیا ہے تو اس نے جواباً خراسان میں امین کے نام کو خطبوں سے خارج کر دیا۔ انہی ایام میں امین نے خانہ کعبہ سے اس دستاویز کو منگوایا جو کہ ہارون نے اپنی طرف سے لٹکایا تھا۔ امین نے اسے اتروا کر چاک کر دیا۔ یوں مامون کو امین کی مخالفت کرنے کا موقع مل گیا۔ مامون نے خراسان کی ناکہ بندی بڑی احتیاط کے ساتھ کی تاکہ امین کا کوئی بھی خط اور قاصد خراسان کی حدود میں داخل نہ ہو سکے۔ اب لڑائی اور زور آزمائی کے لیے امین و مامون کو کسی چیز کے انتظار کی ضرورت نہ تھی، سو امین نے علی بن موسیٰ کی قیادت میں 50,000 کا لشکر خراسان میں مامون الرشید کے لشکر کے خلاف بھیجا۔ یہ لشکر 195 ہجری میں بغداد سے روانہ ہوا۔ اہل بغداد نے اب تک ایسا عظیم الشان لشکر نہیں دیکھا تھا۔ ادھر مامون نے طاہر بن حسین کی قیادت میں 4,000 کا مختصر لشکر امین کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ دونوں لشکروں کے درمیان خون ریز جنگ ہوئی۔ اسی جنگ کے دوران علی بن عیسیٰ کے گلے میں ایک تیر ایسا لگا کہ وہ مارا گیا۔ اس کے گرتے ہی تمام لشکر فرار ہو گیا۔
طاہر کے تمام ہمراہیوں نے علی بن عیسیٰ کا سر کاٹ لیا اور اسے مامون کی خدمت میں بھیجا۔ ادھر جب بغداد میں علی بن موسیٰ بن حامان کے قتل ہونے کی خبر پہنچی تو مامون نے عبد الرحمن بن جبلہ کی قیادت میں 20,000 سواروں کا لشکر بھیجا۔ علی بن عیسیٰ کو شکست دینے کے بعد طاہر نے عبد الرحمن کے ساتھ جنگ کی۔ جنگ میں عبد الرحمن نے شکست کھائی۔ عبد الرحمن نے ہمدان میں جا کر پھر تیاری کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر دوبارہ مقابلہ کیا، سو اس مرتبہ بھی اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور طاہر کے ہاتھوں عبد الرحمن مارا گیا۔ جب بغداد میں یہ خبر پہنچی کہ عبد الرحمن بن جبلہ بھی طاہر کے مقابلے میں مارا گیا تو تمام شہر میں ہلچل مچ گئی۔ اس کے بعد خلیفہ نے عبداللہ بن حمید کی قیادت میں 20,000 کا ایک اور لشکر بھیجا۔ جب یہ لشکر حلوان کے قریب پہنچا تو طاہر نے اس لشکر میں اپنے جاسوسوں کو یہ خبر مشہور کرنے کے لیے بھیجا کہ بغداد میں خزانہ خالی ہو چکا ہے اور فوج کو تنخواہیں ملنی بند ہو گئی ہیں۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ لشکری آپس ہی میں دست و گریباں ہو گئے اور طاہر کا مقابلہ کیے بغیر بغداد کی جانب واپس لوٹ گئے۔ امین کے ہر ایک لشکر کو مامون کے سپہ سالاروں کے مقابلے میں شکست پر شکست ہوتی رہی اور مامون کے 2 زبردست سپہ سالار طاہر بن حسین اور ہرثمہ بغداد کی طرف دونوں جانب سے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ بغداد پہنچ کر دونوں سپہ سالاروں نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1.25 سال تک جاری رہا۔ اس دوران اہل بغداد اور امین کے سپہ سالاروں نے جو مصائب برداشت کیے اور جس بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا وہ ضرور قابل تعریف ہے۔ جب محاصرے نے طول پکڑا تو خلیفہ امین نے اپنی جان کی امان کے لیے ہرثمہ سے امان طلب کی، چنانچہ ہرثمہ نے بخوشی منظور کر لیا۔ مگر جب طاہر کو معلوم ہوا تو اسے یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ آخری فتح کا صحرا ہرثمہ کے سر پر باندھا جا رہا تھا، سو اس نے نہایت سخت پہرا مقرر کر دیا تاکہ امین اپنے محل سے نہ نکل سکے۔ چنانچہ ہرثمہ نے یہ تجویز دی کہ آپ آج رات صبر کریں، کیونکہ آج صبح میں نے دریا کے کنارے کچھ ایسا دیکھا ہے جو کہ آپ کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ مگر امین نے جواباً کہلا بھیجا کہ میرے جس قدر ہمدرد تھے وہ سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اب میں ایک ساتھ بھی یہاں قیام نہیں کروں گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں طاہر کو اس کا علم ہو گیا تو وہ مجھے گرفتار کر کے قتل کر ڈالے گا۔ آخر 25 محرم الحرام 198 ہجری کو رات کے وقت امین نے اپنے دونوں لڑکوں کو گلے لگایا اور روتے ہوئے دریا کے کنارے ہرثمہ کی جنگی کشتی پر سوار ہو گئے۔ ہرثمہ جو کہ کشتی پر موجود تھا، نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس نے خلیفہ کا استقبال کیا اور کشتی چلانے کا حکم دیا۔ جو ہی کشتی روانہ ہوئی تو طاہر کی جنگی کشتیوں کا بیڑا سامنے آیا اور ہرثمہ کی کشتی کا محاصرہ کر کے لڑائی شروع ہو گئی۔ غوطہ زنوں نے کشتی میں سوراخ کر دیے اور حملہ آوروں نے ہر طرف سے حملہ کیا۔ آخر کشتی میں پانی بھر جانے کی وجہ سے کشتی ڈوب گئی اور امین کو زندہ نکال کر قید میں ڈال دیا۔ آدھی رات کے وقت چند اجمی ننگی تلواریں لیے قید خانے میں داخل ہوئے۔ امین ان کو دیکھ کر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ انہوں نے لپک کر امین کو زمین پر گرایا اور ذبح کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور سر لے کر چلے گئے۔ خلیفہ امین نے 28 برس کی عمر پائی، جبکہ ان کی خلافت کا دورانیہ 4 سال کے لگ بھگ ہے۔ یہ تمام زمانہ فتنہ و فساد اور خون ریزی کا زمانہ تھا۔ ہزارہ مسلمانوں کا خون بلا وجہ بہایا گیا۔ امین کا عہد خلافت عالم اسلام کے لیے مصیبت و نحوست کا زمانہ تھا۔